رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ گمراہی پہلے قوموں کے اندر بھی تھی، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ جو گمراہی پہلے قوم میں تھی وہ اس امت کے اندر بھی آئے گی۔ فرمایا وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئی تھی، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، اور اس میں ایک فرقہ نجات پائے گا اور 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس امت پر احسان فرمایا کہ نبی کی صحبت میں صحابہ جیسی جماعت کو اکٹھا فرمایا، اور انہوں نے امت کے لیے اتنے مسائل کا حل پیش کر دیا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا جسے اللہ نجات نصیب فرمائیں گے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ فرقہ وہ ہوگا جو اس پر میں ہوں گا اور میرے صحابہ ہوں گے۔ یعنی قرآن کی تشریح بھی اگر ہے تو دیکھا جائے گا کہ محمد الرسول اللہ کی زندگی اس کے لیے کیا تشریح پیش کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد بھی ہے تو دیکھا جائے گا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اس پہ کس انداز سے عمل کیا۔ فرمایا جو ان دو چیزوں کو اختیار کرے گا، میری سنت کو اور میرے صحابہ کے طرز عمل کو، وہ گمراہی سے محفوظ ہوگا۔ ایک موقع میں فرمایا کہ میرے جانے کے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے، اور پھر میں فرمایا میری وصیت ہے تم میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لو، گمراہی سے محفوظ ہو جاؤ۔ ایک اردو کا جملہ ہے نا، اردو کا جملہ وہ بھی اگر تحریر میں آ جائے تو ضروری نہیں کہ تحریر میں پڑھنے سے آدمی اسے سمجھ پائے۔ جیسے ایک آدمی لکھ دے اور باہر گیٹ والے کو وہ پرچہ دے کر بھیج دے کہ روکو مت جانے دو، یہ لکھ دے پرچے پہ، اور وہ اسے یوں پڑھنے لگ جائے روکو مت جانے دو، کتنا فرق ہے۔ آپ نے لکھا روکو مت جانے دو، اس نے پڑھا روکو مت جانے دو۔ ایک اردو کا جملہ کتنے مفہوم میں فرق ہے۔ اسی طرح اگر ایک بچہ بیٹھا ہے اور ایک سفید داڑھی والا شخص بھی بیٹھا ہے اور اس بچے سے سوال کیا جائے یہ تمہارے ابا ہیں، تو اس کا ایک مطلب تو یہی ہے کہ سوال کیا جا رہا، اور ایک دوسرا انداز تمہارے ابا ہیں یعنی ان سے مل کر خوشی ہوئی، اچھا ہوا ان سے مل کر خوشی ہوئی۔ ایک تیسرا انداز تمہارے ابا ہیں یعنی تمہاری ان کی شکل ملتی نہیں، حیرت کا اظہار ہے، تمہارے ابا ہیں۔ چوتھا انداز بھی ہے تمہارے ابا ہیں یعنی ابھی شکایت لگاتا ہوں تمہاری حرکتوں کی۔ یعنی ایک ہی جملہ ہے تمہارے ابا ہیں، لیکن اس کا صحیح مفہوم کون سمجھے گا؟ جو میری پہلی بات اگلی بات کو سن رہا ہوگا، میرا چہرے کا انداز، پیشانی کے بل، ہاتھوں کے دیکھنا، ہاتھوں کا ہلانا، اس سے میرے جملے کا مفہوم وہ آدمی صحیح سمجھ پائے گا، صرف الفاظ سے نہیں۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے جو بات فرمائی تو صحابہ آپ کی حیت کی بھی، آپ کی کیفیت کی بھی، آپ کے طرز انداز کی بھی گواہ ہیں کہ آپ نے یہ کس موقع پہ یوں ارشاد فرمایا اور آپ کے ارشاد کا صحیح مطلب کیا ہے۔ گمراہی کیوں بنی امت میں، یہاں فرقے کیوں بنے، یہاں گمراہی کیوں پھیلی؟ وجہ یہ کہ ہر شخص نے اپنے خیالات کو اور اپنی خواہشات کو دین کی تشریح بنا لیا، اپنے خیالات کو، اپنی خواہشات کو قرآن کی تشریح بنا لیا، اپنے خیالات سے اور اپنے عقل سے نبی کی حدیث کا مطلب بیان کرنا شروع کر دیا، پھر امت فرقوں میں، گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ تو فرمایا کہ یہ تقسیم ہے تو کوئی اضافہ کر رہا ہے، کچھ دین کے حصے کو چھوڑنے والے ہیں، کچھ دائیں بائیں نکل کھڑی ہوئی ہیں، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور آپ پر ان کا کوئی الزام نہیں ہے۔
اور فرمایا کہ ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ ان پر اپنے احسانات بھی جتلائے گا اور پھر اس احسان فراموشی کی سزا بھی دے گا جو کچھ انہوں نے کیا ہے۔